مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، تیسرا باب 15 آیت سے چوتھے باب کی پہلی آیت اور تیسری آیت سے چھٹی آیت تک۔ خدا ہمارے باطن میں چمکا ہے کہ خدا کے جلال کی پہچان کی روشنی جلوہ گر ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے بھائیو، آج تک جب موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو نقاب ان کے دل پر پڑا رہتا ہے، لیکن جب یہ خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے تو نقاب اٹھایا جاتا ہے۔ اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں روح خداوند ہے وہاں آزادی ہے۔ لیکن ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال گویا آئینہ میں مسخ ہوتا ہے، اور ہم اس کی صورت میں خداوند کی روح کے وسیلے سے جلال تک بدلتے جاتے ہیں۔ پس جب کہ ہم نے رحم پا کر یہ خدمت حاصل کی ہے تو ہم ہمت نہیں ہارتے۔ اگر ہماری انجیل پوشیدہ ہے تو ہلاک ہونے والوں پر پوشیدہ ہے، یعنی ان بے اعتقادوں پر جن کے اذان کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ خدا کی صورت یعنی المسیح کے جلال کی انجیل کی تجلی ان پر نہ چمکے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع خداوند کی منادی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یسوع کی خاطر تمہارے غلام تصور کرتے ہیں، کیونکہ خدا جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، وہی ہمارے باطن میں چمکا ہے، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کی روشنی یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 84، 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ جماعتی جواب: اس کا جلال ہماری سرزمین میں بسے گا۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، وہ ان سے سلامتی کا کلام کرے گا۔ یقیناً اس سے ڈرنے والوں کے لیے اس کی نجات قریب ہے، تاکہ جلال ہماری سرزمین میں بسے۔ جماعتی جواب: اس کا جلال ہماری سرزمین میں بسے گا۔ شفقت اور سچائی باہم ملاقات کریں گی، عدل اور صلح ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے۔ زمین سے صداقت اگے گی اور عدل آسمان پر سے نظر آئے گا۔ جماعتی جواب: اس کا جلال ہماری سرزمین میں بسے گا۔ خداوند ہمیں اقبال مند کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی۔ عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ جماعتی جواب: اس کا جلال ہماری سرزمین میں بسے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 5 باب 20 سے 26 آیت۔ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی
तुम्हारी रास्ती फकियों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को रफा कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चले जा। पहले अपने भाई से मिलकर तब आके अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है जल्द उससे मिलकर, ता न हो कि मदई तुझे मुंसफ के हवाले करे और मुंसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज नहीं छूटेगा। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।